اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ اس طرح سے بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام اس دعا کو قنوت میں پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو ہم قنوت میں پڑھیں۔ دیکھیے آج ایک طرح سے وار ہے کس میں؟ طاغوت میں اور اولیاء خدا میں، طاغوت میں اور مومنین کے درمیان ایک وار چل رہا ہے۔ وار ہے سافٹ وار۔ ویسٹ آتا ہے اور ہمیں رغبت دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے کہ ہم گرل فرینڈز کو رکھیں، یعنی ایک آپشن دیتا ہے۔ طاغوت کو بھی پتہ ہے کہ انسان کی فطری نیڈ ہے اور اس نیڈ کو اسے فلفل کرنا ہے، تو اب وہ اس آپشن کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم گرل فرینڈز رکھو اور اپنی ساری نیڈز کو گرل فرینڈز کے ذریعے سے فلفل کرو، جبکہ دین ہمیں اس سے دور رہنے کو کہتا ہے۔ نامحرم سے دور رہے، نامحرم سے کنیکشن کو نہ بنائیں۔ دین ہمیں اس کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ اگر ہم نامحرم سے بات کرتے ہیں یا نامحرم سے ملتے ہیں یا نامحرم کے ساتھ کنیکشن رکھتے ہیں تو ہم اپنے زمانے کے امام سے دور ہو جائیں گے، ہماری آنکھیں آلودہ ہو جائے گی۔ اب یہ آنکھیں امام کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ بس دین ہمیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آپشن دیتا ہے شادی کرنے کا، اور کہتا ہے کہ تم اپنے نیڈز کو حلال طرح سے فلفل کرو۔ دین میں توکل بول کے ایک چیز ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ کبھی بھی مومن کو خداوند متعال ڈیڈ اینڈ پر نہیں پہنچنے دیتا ہے۔ یہ ہمیں یقین رکھنا ہے اس بات پر۔ دیکھیے بہت بار اس طرح سے ہوتا ہے کہ حرام کے راستے کھلے ہوتے ہیں، سارے آپشنز ہے کہ ہم حرام کام کو انجام دیں، اور حلال کے راستے بند ہوتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ ہے جہاں پر انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ اب انسان کو اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے اور اسے اللہ کے سامنے پروو کرنا ہے کہ وہ حرام کے راستے کھلے ہونے کے باوجود بھی حلال کے راستے کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اور اگر جس طرح سے یعنی روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر شادی کرنے کے وسائل اور شادی کرنے کے جو امکانات ہے اگر تمہارے پاس نہ ہو تو تم صبر کرو۔ اگر تم صبر کرو گے اور اس امتحان میں کامیاب ہوگے تو خداوند متعال ایسی لذتوں کو تمہیں چکھائے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہو۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں رجب علی خیاط، جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ خود اپنے زندگی نامے میں لکھتے ہیں، خود کی بائیوگرافی میں لکھتے ہیں کہ وہ 22 ایئرس کے تھے اور ایک مرتبہ ایک روم میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے کوئی ریلیٹیو میں سے کوئی لڑکی ہے اس روم میں، اور وہ لڑکی ان سے حرام کا تقاضا کرتی ہے۔ اب وہ اس لمحات میں اس موقع پر اللہ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پروردگار، میں نے ہمیشہ تیری بات کو سنا ہے، آج میں تیری خوشی کے لیے ہو کہ یہاں سے فرار کروں گا، تو بھی مجھے ایک خاص نعمت عطا کرنا۔ اور وہاں سے وہ فرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی نعمتیں دی گئی خداوند متعال نے، جس میں سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ وہ اپنے زمانے کے امام کا دیدار کرتے ہیں۔ جب اپنے زمانے کے امام سے جا کر ملتے ہیں تو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ان سے کہتے ہیں کہ رجب علی خیاط، کیوں تم اتنی دیر سے آ کر ہم سے ملے؟ ہم تمہارے کب سے مشتاق تھے، یعنی جب سے آپ بالغ ہوئے تب سے ہم تمہارے مشتاق تھے، تمہیں 10 سال کیوں
دیر ہم سے آ کر ملیں. یعنی دیکھیے ہمارے زمانے کا امام چاہتا ہے کہ ہم جیسے ہی بالغ ہو ہم اس لائق رہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کر سکے، اپنے امام کے زمانے کی مدد کر سکے. لیکن ہم گناہ انجام دیتے ہیں اور اپنے زمانے کے امام سے نہیں مل سکتے. بس لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی ان کے لیے شادی کرنے کے امکانات موجود ہو اور فراہم ہو، ان کی ایج ہو چکی ہو، ان کو اس کی نیڈ محسوس ہو رہی ہو، تو انہیں جلد از جلد شادی کرنا چاہیے. اور جو والدین ہیں اور جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں انہیں بھی ان کی مدد کرنا چاہیے کہ وہ شادی کر سکے اور اس رسپانسبلٹی کو وہ پوری طرح سے اور بہتر طرح سے نبھا سکے. اسی طرح سے ہم دوسرا ایک ایگزامپل جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا بلاتی ہے اس کمرے میں، اور جب یوسف علیہ السلام جاتے ہیں کمرے میں اور زلیخا ان سے حرام کا تقاضا کرتی ہے، تو اللہ کی خوشی کے لیے ہو کر جناب یوسف علیہ السلام فرار کرتے ہیں. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سارے دروازے بند تھے لیکن پھر بھی سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور جناب یوسف علیہ السلام کس طرح سے فرار کرتے ہیں وہاں سے. اسی لیے خداوند متعال فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے سارے دروازوں کو کھول دوں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاؤں گا جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا، جہاں اس نے کیلکولیشن بھی نہیں کیا تھا، وہاں سے اسے روزی ملنے والی ہے. ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ لازم اور ضروری ہے کہ بچہ یا لڑکا جو ہے اس کی جاب بہترین جاب ہونا چاہیے، اس کے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ سب سیکنڈری ہے. پرائمری چیز جو والدین کو دھیان رکھنا چاہیے جس کا، وہ ہے اخلاق، وہ ہے ایک بچے کا اخلاق کہ وہ کس اخلاق کے لیول پر ہے. دیکھیے جو امپورٹنٹ ہے اور جس چیز کی طرف ہم سب کو دھیان دینا ہے وہ اخلاق ہے. کوئی ایک انسان کو تصور کرے جس کے پاس ساری دنیا کی دولت ہے لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہ ہو وہ ساری دولت اس کے کچھ کام نہیں آئے گی. یعنی اگر ایک لڑکا ہے جس کے پاس بہت ثروت اور بہت دولت ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، کوئی اپنی لڑکی کو اسے دیتا ہے، کوئی اپنی بچی کو اسے دیتا ہے، شادی کراتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ پیسہ کوئی کام نہیں آنے والا. وہ اخلاق ہے جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے کنیکشن کو اسٹرانگ بناتا ہے. وہ اخلاق ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ ہے، وہ اللہ پر یقین ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اول الدین معرفتہ، سب سے پہلے دین کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ خداوند متعال کی معرفت کو حاصل کرنا. جس نے خدا کی معرفت کو حاصل کیا، اس سے محبت کیا، خداوند متعال سے جب محبت کرتا ہے تو اب خداوند متعال کی محبت کے ذریعے سے اپنے وائف اور اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، مومنوں سے یہ شخص محبت کرتا ہے. اسی لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرے. اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر روز دعائے معرفت کو پڑھے. تو آئے ہم سب مل کر دعائے معرفت پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. بے شک جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ گمراہ ہو جانے والا ہے، وہ گمراہ ہو جائے گے. جسے بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، وہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آتا ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ،
اور اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں ان سب کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔